السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عابد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے آفیشیل پیج پہ پروگرام ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کے لیے زندگی بہترین ہے۔ اور اس وقت ہم لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیہ شبیر جو کہ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو آور شو۔ آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے ناظرین وہ ہے کہ ڈائبیٹکس ٹائپ 1 کے لیے جو بیسیکلی ڈائبیٹکس ٹائپ 1 ہیں ان میں ان کے پیرنٹس کے لیے کہ پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے ڈائبیٹیز ٹائپ 1 میں، پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ تھینک یو آمنہ فار انوائٹنگ می ٹو دا شو۔ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل میں بات چیت کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے پاس جب بچوں کو شروع میں ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے، فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، جیسے کہ میں نے پچھلے شو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ زیادہ تر یہ بچوں میں اس کی انسیڈنس اس کا زیادہ ہے۔ زیادہ تر 4 سے 7 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں یا 10 سے 14 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، اور اس سے آگے عمر میں بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن کم ہیں۔ اور بچہ جو ہے اس کے معاملے میں والدین بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، خاص طور پر چھوٹا بچہ ہو اور اس کو جب پہلی دفعہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو والدین کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ان کو ایک دم سے وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو شوگر ہو گئی ہے، ابھی ساری زندگی اب اس کے مسئلے مسائل رہیں گے، اس کی مینیج کرنا بہت مشکل ہے اور اس کے کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہے، بہت ساری ان کو فکریں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے پیرنٹس کو سٹریس فری کرنا، ان کو ریلیکس کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم پیرنٹس کی ایجوکیشن کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے بچے کی شوگر کو مینیج کر سکیں۔ اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے، 4-5 سال کی عمر کا بچہ ہے یا 2-3 سال کی عمر کا بھی ایون بچہ ہے، تو وہ سارا ڈپینڈنٹ ہے پیرنٹس کے اوپر۔ پیرنٹس اگر سٹریس میں ہوں گے، وہ اس کو مینیج کرتے وقت اس میں ان کو ریلیکس کرنا ضروری ہے اس کی افیکٹو مینجمنٹ کے لیے۔ اب جس طرح میں اس میں ایک ایگزامپل اس طرح سے دوں گی کہ ہمارے پاس ایک والد صاحب تھے، ان کے بچہ چھوٹا تھا، اس کی انسولین کی مانیٹرنگ میں، بلڈ شوگر کی مانیٹرنگ میں اور انسولین کے انجیکشنز میں وہ خود سے کوتاہی اس طرح سے کر رہے تھے کہ ان کو بچے کو جب نیڈل لگتی تھی تو اس کی تکلیف بچے سے زیادہ ان کو خود ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس کی شوگر کی مانیٹرنگ اس کی فریکوینسی کم کر دی، جتنی ہم نے ایڈوائز کی تھی اس سے ان کے کم کر دی کہ اتنی دفعہ میں اس کو سوئی نہیں لگا سکتا۔ اس سے کیا ہوا کہ اس کے بلڈ شوگر فریکوینٹلی مانیٹر نہیں ہو رہے تھے، اس میں اس کے پراپرلی لیول کا آئیڈیا نہیں ہو سکا اور اس لحاظ سے انسولین کی ڈوز کی مس مینجمنٹ ہوئی، تو وہ بچے کی شوگر جو ہے نا وہ ان کنٹرولڈ ہونے لگی اور اس کو سمٹمز آنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں پیرنٹس کا کی رول ہے، جس طرح میجر رول، تو ان کو سٹریس فری کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو بار بار ان کو سیشنز میں بلانا، جس طرح ہمارا اتوار والے دن سیشن ہوتا ہے، اس میں میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ پیرنٹس خاص طور پہ بچوں کے پیرنٹس خود آئیں اور ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو بتایا جائے کتنا ضروری ہے۔ سو ایجوکیشن از دا مین تھنگ، اور اسی سے پیرنٹس ریلیکس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اچھا کنٹرول کیا جائے تو اس میں کوئی آپ کمپلیکیشنز کو بہت ڈیلے کر سکتے ہیں، ایون روک بھی سکتے ہیں۔ جی، تو جب اس میں ٹائپ 1 ڈائبیٹکس جو بچے ہوتے ہیں اپنی انسولین کو، اور آپ نے جیسے بتایا ہے کہ وہ نہیں مینیج کر پاتے اور اس کو مطلب اپنی ڈائٹ کو مینیج نہیں کر پاتے، تو تب بھی پیرنٹس کافی زیادہ وہ ایک انگزائٹی اور سٹریس اور ٹینشن اور ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، اور بچوں کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے کوپ کریں نا۔ تو اس صورت میں بھی پھر آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتی ہیں، کیسے سمجھاتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کا دل چاہتا ہے کہ میٹھی چیزیں کھائیں، خاص طور پر وہ عمر میں آپ کے جو ان کے ہم عمر بچے ہوتے ہیں وہ کینڈیز کھا رہے ہیں، چاکلیٹس کھا رہے ہیں، اور یہ کیکس اور اس طرح کی بہت ساری بیکری آئٹمس جو شوگری چیزیں ہیں جن سے شوگر کے لیول، بلڈ شوگر لیول انکریز کرتے ہیں، تو بچے ضد کرتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے ساتھ پھر بچے کو تھوڑا سا سمجھانا ہوتا ہے، لیکن اگر بچہ بہت زیادہ ضد کر رہا
رہا ہو تو اس میں پھر بچے سے آپ اس کی وقتی طور پر اس کو کم مقدار میں میٹھا دے دیں جس کی وہ ضد کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو ایکسرسائز کروائیں، میک شور کریں کہ وہ 1 گھنٹہ اچھے طریقے سے واک کر لے، موبائل رہے، اور پہلے روٹین میں جتنی وہ ایکسرسائز کرتا ہے جتنا موبائل رہتا ہے اس سے زیادہ لے لیں، اس کو کوئی گیم میں ڈال دیں کہ اسے کہیں کہ کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، ٹھیک ہے، کوئی اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اس کی انکریز کریں، یا اس دن اس کو سیڑھیوں پہ چکر لگوائیں، زیادہ چکر لگوائیں، تو اس کی نا ایکٹیویٹی ایکسرسائز اس کی انکریز کر دیں جسٹ ٹو کمپنسیٹ دیٹ شوگر کریونگ ٹائم۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہی یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں مطلب اپنے دور بلوغت میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کوئی پیرنٹس کو ڈفرینٹ طریقے سے گائیڈ لائنس دیتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو چھوٹے بچوں کا ہو گیا نا کہ ان کو اس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، لیکن جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، اپنی ٹین ایج میں جاتے ہیں، تو تب ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ٹین ایج بچے بیٹر ہوتے ہیں جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ چھوٹے بچوں کی مینجمنٹ انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے پیرنٹس کے۔ جو ٹین ایج ہوتے ہیں وہ تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے مسئلہ نہیں سمجھنا، آپ نے صرف اس کو مینیج کرنا ہے۔ مینیج آپ افیکٹولی اس کو مینیج کریں گے تو آپ یو آر فائن، آپ بالکل دوسرے بچوں کی طرح ہی ہیں، اپنے آپ کو دوسرے بچوں سے ڈفرینٹ کنسیڈر نہ کریں۔ ان کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، پھر ان کو ان کی خوراک کو ڈیل کس طرح کرنا ہے، کس طرح پورشن ڈائٹ کے میں کون کون سے پورشنز انہوں نے زیادہ لینے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو ایجوکیٹ کی جا سکتی ہیں، ان کو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ان کی انسولین کی ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے عمر بچے کی بہتر ہوتی ہے، 10 سے 14 سال کی عمر کا، 15 سال کی عمر کا بچہ ہے، تو آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر پیرنٹس کا اسٹریس لیول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، پیرنٹس کی انوالومنٹ اس لحاظ سے اتنا پیرنٹس پہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا جتنا بچہ جب زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو سمجھانا، سکھانا اور ان کو زیادہ آسان ہوتا ہے کمپیئر ٹو زیادہ چھوٹی عمر کا بچہ۔ ڈاکٹر سمیہ، میں نے دیکھا ہے کہ یوزلی پیرنٹس اپنے بچے کی ڈائبٹیز کو چھپاتے ہیں، مطلب عام طور پہ نہیں بتاتے۔ یہ کیا چیز ہے کہ کیا بچوں کی اس کو ڈائبٹیز کو چھپانا چاہیے؟ یہ اصل میں ڈائبٹیز کو ایک بہت مہلک بیماری اور ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اور اس سے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں کسی کو بتایا یا اس کے فرینڈز میں کسی کو پتہ چل گیا تو اس سے اس بچے کو عام صحت مند بچے کی نسبت اس کو کم تر سمجھا جائے گا، یا بچے میں خود جو ہے نا وہ احساس کمتری ڈیولپ ہوگا، تو اس کو نارمل رہنے دیتے ہیں۔ اس میں نقصانات اس میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ اس میں بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ والدین کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اس چیز کو چھپائیں نہیں۔ چھپانے سے مس مینجمنٹ کا خطرہ زیادہ ہے، اور مس مینجمنٹ سے آپ کے اپنے بچے کا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جتنا آپ اس کو اوپن کر دیں اور مینیج کریں سچویشن کو، کیونکہ اگر آپ کسی طرح فیملی کی گیدرنگ ہے یا بچہ کہیں باہر جاتا ہے، آپ نے چھپایا ہوا ہے، تو اس وقت وہ گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے میٹھا بھی کھا لے گا، نارمل روٹین میں جس طرح وہ کھا سکتا ہے، اور اپنی انسولین بھی مس کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو لگانے کی جگہ نہیں مل رہی تو وہ اس ڈوز کو مس کر دے گا۔ اس طرح اس کی مس مینجمنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کو سٹگما نہ سمجھیں، اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو مینیج کریں۔ اور یہ اویئرنیس، عوام کی اویئرنیس کی اس میں بہت ضرورت ہے کہ اس کو خطرناک بیماری نہ سمجھا جائے، اس کو کنٹرولیبل سمجھا جائے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک اس کا کیور نہیں آیا، ایکسیپٹ کہ آپ اس میں ٹرانسپلانٹ اور وہ بہت ہی ایڈوانس سرجریز ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کیور نہیں آیا۔ لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک عام آدمی کی نسبت میں تو یہ کہوں گی کہ زیادہ صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ آپ پھر اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنے بچے کی صحت پر توجہ دیتے ہیں۔ تو اس میں اس کی مینجمنٹ میں پیرنٹس کو کوئی خاص حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ اس کو اس طرح سے مینیج کیا جائے، ایسے مینیج کیا جائے؟ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی مینجمنٹ ہمیں سکھانی پڑتی ہے۔ پیشنٹ اگر بچہ اتنا سمجھدار ہے آپ اس کو سکھا سکتے ہیں، بچے کو سکھانا پڑتا ہے اس کی عمر کے لحاظ سے، اور اس کے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہم دو چیزوں پر فوکس کرتے ہیں پیشنٹ کی۔ ایک اسٹریس مینجمنٹ تو میں نے بتایا کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ، بچے کی کاؤنسلنگ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ میں ہمیں ڈائٹ کی مینجمنٹ، اور پھر اس لحاظ سے انسولین۔
وہ ان دو چیزوں پر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. تو ڈائٹ مینجمنٹ میں جو ہے وہ میجر پورشن ڈائٹ کے جو ہے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پروٹینز ہوتے ہیں اور فیٹس ہوتے ہیں. 3 میجر پورشن ہیں ہماری خوراک کے. اور میں نے دیکھا ہے ڈپ سیشنز میں آپ یوزلی کارب کاؤنٹنگس کرا رہی ہوتی ہیں نا, بچوں کو کارب کاؤنٹنگ سکھا رہی ہوتی ہیں, پیرنٹس بھی آئے ہوتے ہیں, کارب کاؤنٹنگس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ تھوڑا بتائیں گی ناظرین کو کہ کارب کاؤنٹنگ کیا ہے. جی, اس میں کارب کاؤنٹنگ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کا ڈائریکٹ تعلق ہے انسولین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. ہم کا جتنا پیشنٹ نے اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ لی ہے, اتنی ہی اس کو اس لحاظ سے انسولین کی ڈوز اس ٹائم کے لیے لگانی پڑے گی. سو اس میں جو آل فٹس ان ون انسولین رجیم اس میں کام نہیں کر سکتا. اس میں کہ آپ, میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس مریض آیا ہے تو میں اس کو ایک فکس ڈوز دے دوں کہ آپ نے صبح کو اتنے یونٹ لگانے ہیں, دوپہر کو اتنے یونٹ لگانے ہیں اور رات کو اتنے یونٹ لگانے ہیں. ایسا نہیں چل سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں جو کاربوہائیڈریٹس کی مقدار ہے اس لحاظ سے انسولین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. پروٹینز کی اس کے ساتھ میں بتا دوں, پروٹینز جو ہیں وہ خوراک میں شوگر کی مقدار اس وقت بڑھاتے ہیں جب وہ ضرورت سے زیادہ لیے جائیں. جتنی جسم کو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ اگر لیں تو پھر ان کی شوگر بلڈ شوگر لیول بڑھاتے ہیں. ادروائز پروٹینز میں کی وجہ سے شوگر لیول زیادہ ہو جانا کم دیکھا گیا ہے, کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں پروٹین انٹیک ویسے بھی ضرورت سے کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں یا ضرورت کی استعمال کرتے ہیں. تیسرا جو کمپوننٹ ہے اس میں فیٹ ہے. فیٹ جو ہے وہ گلوکوز کی مقدار بلڈ میں سلولی, گریجولی اور دیر سے انکریز کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر بچے نے کوئی ہائی فیٹ کانٹینٹ ڈائٹ لی ہے تو اس کے خوراک میں جو شوگر کے لیولز بڑھیں گے, وہ اگر نارمل اگر وہ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیتا تھا تو وہ 4 سے 5 گھنٹے میں اگر شوگر لیولز اتنے ہوتے تھے تو کاربوہائیڈریٹس میں 12 گھنٹے میں اتنے لیولز ہوں گے. تو کاربوہائیڈریٹس خوراک بلڈ میں شوگر کی مقدار کو گریجولی اور سلولی انکریز کرتے ہیں. اب آپ آ جائیں کاربوہائیڈریٹس پہ. کاربوہائیڈریٹس جو ہیں اس میں دو آپ نے چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب آپ نے ڈائٹ لی اور اس کے لحاظ سے آپ نے انسولین کے یونٹس ڈیسائیڈ کرنے ہیں. ایک تو آپ نے کاربوہائیڈریٹ کے کاؤنٹنگ کرنی ہے کہ آپ کے خوراک میں کتنے گرامز کاربوہائیڈریٹ ہے. اس کے لیے کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹس کی خوراک میں جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کو جو آپ ڈائٹ یوز کریں, اگر تو پروسیسڈ فوڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے کین میں نیوٹریشنل فیکٹ میں اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار دی ہوتی ہے. اسی طرح اگر پورشن کے لحاظ جنرل اگر بات کی جائے تو جس طرح چپاتی ہمارے ہاں کامن ڈائٹ ہے, بچے یا گھر میں 3 ٹائم کھانے میں چپاتی استعمال ہوتی ہے, تو اس میں اگر 6 انچ کی چپاتی ہے تو اس میں 15 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوں گے. اسی طرح اگر 1 کپ چاول آپ استعمال کریں تو اس میں 45 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوں گے. اسی طرح صبح اگر ناشتے میں پینٹ بٹر استعمال کرتے ہیں تو 1 چمچ جو ہے وہ پینٹ بٹر میں 3 گرام کیلوریز ہوتی ہیں, اور اگر جیم استعمال کرتے ہیں تو اس میں 13 گرام, 1 چمچ میں 13 گرام کیلوریز ہوتی ہیں, 13 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو اس طرح فکس اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, یا آپ ڈائٹیشین کے پاس جائیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, یا کسی ہوٹل میں آپ نے کھانا کھایا تو ہوٹل والے بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر ڈش ہے, اس میں اتنے گرام کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک انسولین کا یونٹ 10 گرام کاربوہائیڈریٹ کو کنٹرول کرتا ہے, مینیج کرتا ہے, اس کے لیے دیتے ہیں. تو اگر آپ نے 1 کپ چاول استعمال کیے ہیں, کھائے ہیں, تو اس میں 45 گرام ہے, تو اس لحاظ سے آپ کے انسولین کے یونٹ بنیں گے 4.5, تو رفلی آپ 4 یا 5 یونٹ آپ لگائیں گے. اور ساتھ میں آپ نے اس وقت اپنی شوگر بھی چیک کرنی ہے. شوگر اگر آپ کی اس وقت رینج سے زیادہ ہے, یعنی کہ آپ کو نارملی جو ہے وہ 4 سے 7 ملی مول پر لیٹر آپ کے گلوکوز لیولز ہونے چاہیے, تو اگر آپ کی اس وقت 10 آ رہی ہے, لیٹ سپوز 13 آ رہی ہے, تو آپ کی 7 سے 13 کے درمیان 6 ملی مول پر لیٹر زیادہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس دن کی اپنی ٹوٹل جتنی انسولین آپ استعمال کرتے ہیں, لانگ ایکٹنگ ہے, شارٹ ایکٹنگ, رات کو ٹوٹل جو انسولین کی آپ کی ڈوز ہے اس کو آپ نے 100 کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے. یعنی 100 ڈیوائڈڈ بائی, اگر لیٹ سپوز آپ 50 یونٹ انسولین کے ایک دن میں ٹوٹل استعمال کر رہے ہیں ملا کر, تو 100 سے اس کو ڈیوائڈ کر کے وہ آپ کا کریکشن فیکٹر آ جائے گا. تو جو کریکشن فیکٹر آئے گا آپ نے, اس کا مطلب ہے کہ ایک
यूनिट इंसुलिन उतने करेक्शन फैक्टर की ग्लूकोज को कंट्रोल करेगी। तो आपकी रेंज से जितनी ज़्यादा शुगर है, जिस तरह 7 से 13 के दरमियान 6 मिलीमोल आपकी शुगर ज़्यादा है, तो 2 मिलीमोल को 1 यूनिट कंट्रोल करेगा। जिस तरह लेट सपोज, ये मिसाल मैंने दी, इसको मैं रिपीट भी करूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। टोटल अगर एक दिन में यूनिट्स 50 इस्तेमाल हुए हैं इंसुलिन के, आप करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 तो 2 मिलीमोल आएगा। 2 मिलीमोल का मतलब है कि आपका 1 यूनिट इंसुलिन का 2 मिलीमोल शुगर को कंट्रोल करेगा। तो उधर से आपकी शुगर आपने चेक की, आपकी 13 मिलीमोल शुगर आई है, जो कि 6 मिलीमोल ज़्यादा है आपकी रिक्वायर्ड रेंज से। तो उसके लिए इसका मतलब है कि आपको 3 इंसुलिन के एडिशनल यूनिट देने पड़ेंगे उस टाइम पे। 3 यूनिट्स वो हो गए, और उसके अलावा उस वक्त जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल किए हैं खुराक में, उन कार्बोहाइड्रेट्स के लिहाज से आपके जो इंसुलिन के यूनिट्स निकलेंगे उनको, और करेक्शन फैक्टर वाले इंसुलिन को आपने ऐड करके उस टाइम पे इंसुलिन लगानी है। अगर आपको मेरी बात, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। कहने का मकसद ये है कि आपने जो खुराक इस्तेमाल की उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का आपको आइडिया हो गया कि मैंने चावल खाए हैं, या मैंने एक चपाती खाई है, या मैंने ये खुराक खाई है, लाइक मैंने स्ट्रॉबेरीज़ का एक कप लिया है, उसमें जो है वो 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो आपने उस कार्बोहाइड्रेट को 10 पे डिवाइड करना है, तो उससे आपके उस वक्त के इंसुलिन यूनिट्स आ जाएंगे। वो आपने उस वक्त इंसुलिन यूनिट्स आपने वो तय किए, उसके साथ आपने अपनी शुगर चेक की। अगर तो आपकी शुगर नॉर्मल है तो आपने उतने ही इंसुलिन के यूनिट लगाने हैं जितनी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के लिहाज से निकल आए, वो आपने लगाने। अगर आपकी इंसुलिन ब्लड शुगर ज़्यादा है रेंज से, तो फिर आपने करेक्शन फैक्टर निकालना है। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालना है? उस दिन की टोटल इंसुलिन की डोज को आपने 100 से तकसीम करके जो आपका निकलेगा, उसके लिहाज से आपने अपनी एडिशनल जो आपकी शुगर है उसके लिहाज से आपने उसको डिसाइड करना है। तो दोनों को आप फिर ऐड करेंगे और वो आपने उस टाइम पे लगाना है। अगर आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आई तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक बैठती हूँ। आप मेरे पास आएँ, मैं आपको फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से इन पर्सन समझा सकती हूँ। तो ये पेशेंट की चाइल्ड है या उसके वालिदैन है, जिसने मैनेज करना है, उसके समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम अपने लेवल तक नहीं रख सकते, क्योंकि खुराक की में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार के मुताबिक हमने इंसुलिन के यूनिट डिसाइड करने हैं। अगर बच्चे की अपनी चॉइस है उस टाइम पे कि भाई मैंने इस वक्त बिरयानी खाने को मेरा दिल चाह रहा है, या मेरा सादा चावल खाने को दिल चाह रहा है, या उसने एक से ज़्यादा रोटी खा ली है, रूटीन में अगर वो जितनी खाता है चपाती उससे ज़्यादा ले ली है, तो उसने कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार उस टाइम के लिए ज़्यादा ले ली है। तो इसमें बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है कि उस वक्त उसने अपनी ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए इंसुलिन के कितने यूनिट लगाने हैं। तो जब आप करेक्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स बिल्कुल सही उस लिहाज से आप दे देते हैं, तो उसके 4 घंटे बाद आपको अपनी शुगर चेक करनी होती है। वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, जो आपकी रेंज है। इसका मतलब है कि आपने अपने यूनिट बिल्कुल ठीक एडजस्ट किए हैं। तो ये आमना इसकी बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है। कार्ब काउंटिंग नाजरीन थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। इंशाल्लाह फिर कभी हम ये पूरा कोई प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको कार्ब काउंटिंग ही सिखाएंगे। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो साथ उसको डिप्रेशन होने लगती है और उसका मूड ख़राब रहने लगता है, और वो अपनी डायबिटीज़ का गुस्सा अपने फैमिली मेम्बर्स पे निकालना शुरू हो जाता है। कहते हैं पता नहीं मेरी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है। फैमिली वाले कोशिश करते हैं कि मरीज़ को मीठी चीज़ें ना खाने दे, तो इस पे झगड़ा करते हैं। तो अगर कोई डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट में चला जाए तो ऑलमोस्ट हमारा तजर्बा बताता है यहाँ 25 साल का कि कुछ लोग जिन्हें हम मॉडल डायबिटिक्स कहते हैं। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब, कभी मॉडल डायबिटिक्स आपको कंसल्टेशन रूम में नज़र आते हैं? नहीं, वो कभी भी नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी को मैनेज करने का तरीका सलीका आ गया होता है। जो एजुकेशनल लेवल जितना आपका बेहतर है उतना जो कंप्लाइंस के इश्यूज हमें कम पेश आते हैं। डायबिटीज़ को अब तो दुनिया में एक लाइफस्टाइल कहा जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को मरीज़ भी नहीं कहा, उसको डायबिटीज़ पर्सन कहा जाता है। जो आपकी फैमिली में अगर एक फ़र्द को डायबिटीज़ है तो इसका मतलब बाकी बहन भाइयों को भी डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में जाना चाहिए। ज़ियाबितिस के लिहाज से जिस तरह ये कॉमन हो रही है, इसमें हमारी ख़वातीन है जिनमें मोटापा है। यहाँ ये मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जो थोड़ा ऑड है और अजीब है कि
جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلا قدم یہ بھی اٹھانا ہوتا ہے کہ گریسفلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ہمارے ہاں سنڈے کو ایک سیشن ہوتا ہے 3:42 پہ آڈیٹوریم میں ہوتا ہے, جس میں پیشنٹس آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 7 ایریاز ہیں بنیادی طور پر جن میں مریضوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, جن میں سے اہم غذا کا ایریا بہت اہم ہے. پھر انہیں عادت ڈالنا کہ وہ کس طرح پیدل چلنا شروع کریں یا ورزش کرنا شروع کریں, وہ اپنی ٹینشن کو کیسے مینج کریں, ہائپوز کا معاملہ جو کہ ٹریٹمنٹ ہیزرڈ ہے اس کے بارے میں کیا کریں, انسولین تھراپی کے پس پردہ جو ان کو نالج ہونا چاہیے تو یہ اس پہ بھی بات ہوتی ہے. پھر کمپلیکیشن سے بچنے کا معاملہ, پھر رسکی بیہیویئرز کے بارے میں ان کو بتانا کہ یہ رسکی بیہیویئر ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. ہمارے ہاں لٹریچر ہے, کتابیں ہیں, پیمفلٹس ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہم نے پچھلے چند سال سے فیس بک پہ اور اپنی ویب سائٹ پہ جو ویڈیوز کا ایک خزانہ جمع کیا ہے, یہ تو ایک گولڈ مائن ہے ڈائبیٹکس کے لیے جو کہ وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں پیرنٹس کا کیا رول ہے. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ پیرنٹس کو کس طرح سے اس کو مینیج کرنے میں اپنے بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے, کیسے انہیں اپنی چیزوں کو بیلنس رکھتے ہوئے اپنے سائیکولوجیکل, سوشل اور اسپرچول ہیلتھ کو بیلنس رکھتے ہوئے اپنے بچے کو ہیلپ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے بہت خوبصورتی سے ہمیں کارب کاؤنٹنگ بھی بتائی, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر اس پروگرام کو آگے کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ کارب کاؤنٹنگ میرے خیال میں تھوڑا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ اور سمجھنا مشکل ہے, اور پروگرام کے ٹائمنگز کے حوالے سے ہم دوبارہ اس پہ بات چیت کریں گے. تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ جو میرے ذہن میں کویسچن آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ اسکول جاتے ہیں, اس میں کوئی ظاہری بات ہے بس پہ جائیں گے یا ڈرائیورز کے ساتھ جائیں گے, کوئی ہائپو نہ ہو جائے, یا ان کے کلاس رومز میں ہیں آج کل روٹین ایسی ہے کہ بچے پراپر بریک فاسٹ نہیں کرتے اور اسکول چلے جاتے ہیں. تو ڈائبٹیز کے جو بچے ہوتے ہیں, ڈائبیٹکس بچے, وہ بھی ویسے کرتے ہیں کہ رات کو لیٹ نائٹ سٹے ہوتے ہیں اور پھر صبح اسکول چلے گئے. تو کیا اسکول لیولس پہ کوئی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, ٹیچرس کو بھی پتہ ہو کہ یہ بچہ ڈائبیٹک ہے یا اس کو ہائپو ہو سکتا ہے یا کچھ اس ٹائپ کا کوئی پرابلمس جو؟ ڈیفینیٹلی اس میں مینجمنٹ میں ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں ٹیچرس کی تعاون کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ اگر بچوں کو لے کر جاتے ہیں, خاص طور پر جو واپسی پہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم بچے نے اگر لنچ اس کا لیٹ ہو گیا ہے اور اس وقت اس کو انسولین اس نے لگا لیا اور اس کے بعد وہ ٹائم پہ لنچ اپنا نہیں کر سکا اور اس کی وجہ سے اس کو ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے یا اس کو ایسی کوئی سمٹمز آتی ہیں, علامات آتی ہیں, تو اس میں ڈرائیور کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میں یہ اس بات پہ سٹریس دوں گی کہ ہر اسکول میں ہیلتھ پروفیشنل کا ہونا بہت ضروری ہے. اسکول لیول پر ہائپوگلائسیمیا ہو جائے بچے کو یا شوگر لیول اس کا ہائی ہو جائے, زیادہ خطرناک جو ہے وہ ہائپوگلائسیمیا کی ایپیسوڈ ہے, کیونکہ بچہ اس سے اس کا بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے. اور اگر بچے کو آپ نے ہائپوگلائسیمیا کی سمٹمز بتائی ہوئی ہیں, وہ اپنے آپ کو کچھ حد تک مینیج کر لے گا, لیکن اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو اس وقت اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے وہ اس کا اسکول میں اس کی انتظامیہ کو اس کا انتظام کرنا ضروری ہے. وہاں پر کوئی ہیلتھ پروفیشنل ہونا چاہیے. اور میرا پروگرام اگر ٹیچرز سن رہی ہیں جو بچوں کے ساتھ کلوز ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, بچہ دن کے 6 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے, تو ان کی ایجوکیشن کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر وہ یہ پروگرام سن رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ان کی کلاس روم میں, ان کے اسکول میں کوئی بچہ ہے جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے, تو اس سے اس کی علامات کے بارے میں اس کو اسیس کرتے رہیں. اس کی شوگر جب اس کو کوئی ایسی علامت آئے, جس طرح ہائپوگلائسیمیا کی علامات کا میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ بچے کو جو ہے نا وہ پسینہ آتا ہے, کپ کپی تاری ہوتی ہے, اریٹیبلٹی سی ہوتی ہے, پھر رنگت پھیکی ہو جاتی ہے, سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بچہ اس کا فوکس, پڑھائی میں فوکس اس کا کم ہو جاتا ہے, کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا, یا پھر الٹیمیٹلی بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے. تو ان علامات کا ٹیچرز کو خیال رکھنا چاہیے, اور اسی وقت اس کی مینجمنٹ کے لیے بچے کو کوئی کینڈی, ہارڈ کینڈی آپ دے دیں, یا ہاف کپ آپ شوگری کو ڈرنک دے دیں, جوس دے دیں, سافٹ ڈرنک دے دیں, گلوکوز ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ دے دیں, یا ایون چینی دے دیں. کچھ نہیں ہے تو آپ فوراً بچے کے منہ میں چینی ڈال دیں.
اور اگر بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گلوکاگون انجیکشن وہ ایمرجنسی کٹ ہوتی ہے وہ بچے کے پاس ہونی چاہیے. والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کے پاس رکھیں. اگر بچہ اتنا میچور ہے وہ اپنے اس کا طریقہ سکھا دیں کہ گلوکاگون کیسے لگانا ہے. لیکن ٹیچرز کو بھی اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ہیلتھ پروفیشنل بھی اسکول میں ہونا چاہیے جو بچے کو اسی وقت انجیکشن لگا دے یا بچے کی اس کنڈیشن میں اس کی ہیلپ کر دے. تو ہائپوگلائسیمیا جو ہے وہ تو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس میں اس کا رسک بہت زیادہ ہے. بہت اچھی بھی آپ مینجمنٹ کریں, فریکوینٹ بلڈ شوگر ٹیسٹ آپ کریں اور انسولین کی آپ پرفیکٹ ڈوزنگ کریں, پھر بھی ہائپوگلائسیمیا کا رسک ہو سکتا ہے. تو اس کی علامات بچے کے والدین کو اور اس کے اسکول کو, اس کے بس اسکول ٹیچرز کو اور اس کے بس ڈرائیور کو, ان 3 لیولز پر سب کو اس کی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایسے کسی ایمرجنسی کی صورت میں جو اس کے ارد گرد ہیں یا ایون اس کے جو فرینڈز ہیں, اس کے کلاس فیلوز ہیں, ان کو پتہ ہو, بچہ اپنے کلوز فرینڈز کو بتا دے کہ مجھے یہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوں, تو وہ اس کو ریسکیو کر سکیں اینڈ ٹائم پر. تو اس چیز کی تو بہت ضرورت ہے کیونکہ والدین 24 گھنٹے بچے کے ساتھ, خاص طور پر اسکول گوئنگ بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو جہاں جہاں پہ اس کی دن کا حصہ گزرتا ہے وہاں پر اس کے جو کلوز لوگ ہیں ان کی ایجوکیشن کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک جو اور کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پیرنٹس کے ذہن میں بہت سے خوف اور خدشات ہوتے ہیں. لائک وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کی شادی ہو پائے گی کہ نہیں, کیا کل کو میری جو ڈائبیٹک بیٹی ہے وہ ماں بن پائے گی کہ نہیں. اس ٹائپ کی کئی ذہن میں آتی ہیں نا پیرنٹس کے سوچیں. تو اس کے لیے کیا یہ نارمل بچوں کی طرح بڑے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ان کو کل کو؟ جی, میں نے یہ بتایا کہ ڈائبٹیز کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کریں تو اس کے ساتھ آپ ایک نارمل ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. کوالٹی آف لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی شوگر اچھی کنٹرولڈ ہے. جہاں تک شادی کا تعلق ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں, جب حمل ہوتا ہے اس میں پھر ان کو خاص طور پر اپنے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہ کر اپنی شوگر کو زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ پریگننسی پلان کریں اس سے پہلے اپنا شوگر کا کنٹرول ان کا آپٹیمم ہونا چاہیے, اچھا کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ ان کی پریگننسی اسموتھ رہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہ آئے. اور اگر تو اچھے طریقے سے کنٹرولڈ ہو تو پریگننسی میں اسموتھ جاتی ہے, بچہ ہیلدی پیدا ہوتا ہے اور اس کی ڈلیوری میں بھی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی اگر سب کچھ کنٹرول رہے. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مریض ہیں ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوتے ہیں, بڑا اچھا ان کا کنٹرول چل رہا ہوتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ہیلدی بچے ہوتے ہیں, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. تو یہ سب آپ کی اپنی ایجوکیشن اور آپ کی ڈاکٹرز کے ساتھ کلوز آپ کے جو ہے نا وہ وزٹس. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, ہمارے اکثر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر صداقت, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے ساتھ دوستی کر لینا, ڈائبٹیز کے ساتھ جلن کڑن کی بجائے اس کو اپنا دوست بنا لیں. تو وہ جب فیلنگز اچھی ہوں گی, جب آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی ڈائبٹیز کے متعلق, تو وہ آبویسلی ایک پیرنٹس میں بھی پازیٹیو چینج آئے گا, بچے میں بھی ایک پازیٹیو چینج آئے گا. ایک چیز جو ہے ہمارے ساتھ اور ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اسے نیگیٹو وے میں لیں, اس کو ہم گریسفلی ایکسیپٹ کریں اور اس کے بارے میں اپنی تھنکنگ پازیٹیو رکھتے ہوئے اگر مینیج کریں تو وہ ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں زندگی زبردست ہو جاتی ہے. اور میں بالکل آپ سے ایگری کروں گی, بہت اچھی بات کی آپ نے. جو مثبت بات, مثبت سوچ ہے اس کا رکھنا اور اس کے ساتھ آپ اس کو مینیج کرنا, اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب ایک مسئلہ آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کروں گی, بڑی اچھا آپ نے بتایا. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ہمیں قیمتی مشورے دیے اور بڑے اچھے طریقے سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ناظرین کو میرے خیال میں ٹائپ 1 پیرنٹس جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچے ہیں ان کے پیرنٹس کو بہت فائدہ ہوا ہے آپ کی اس بات سے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اپنے اتنے قیمتی وقت کا, اور ناظرین آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو.